وعلى رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين صدق الله العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا حبيب الله۔ عزت و احترام کے لائق نمازی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت کا اللہ تعالیٰ مرتبہ شکر کہ جس کی توفیق سے درس قرآن کی ان بابرکت گھڑیوں میں ہم سب حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ خالق کائنات یہ برکت والی گھڑیاں ہم سب کے لیے نجات اور بخشش کا ذریعہ فرمائے۔ سورہ اعراف کا تسلسل جاری ہے اور آج کے درس قرآن میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 12 سے 17 تک کا مفہوم آپ کے گوش گزار کیا جائے گا۔ گفتگو یہ چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے اپنے لاتعداد احسانوں میں سے ایک احسان یہ ذکر کیا کہ میں نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، یعنی یہ انسان اشرف المخلوق اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مسجود ملائکہ بنایا ہے کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ آپ سب اس بات سے واقف ہوں گے کہ جو بندہ نیک ضد ہوتا ہے تو ہمارے معاشرے میں اس کو حوصلہ افزائی دینے کے لیے فرشتہ صفت انسان کہا جاتا ہے۔ آپ فرشتہ صفت ہیں۔ علامہ اقبال کو ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ آپ جو ہے فرشتہ صفت انسان ہیں، تو آپ نے اس پہ ایک شعر لکھا تھا اور آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے فرشتہ نہ کہو، فرشتہ نہ کہو مجھے انسان ہی رہنے دو، فرشتہ نہ کہو مجھے انسان ہی رہنے دو، میں مسجود ملائکہ ہوں مجھے انسان ہی رہنے دو۔ یعنی آپ فرماتے ہیں کہ میں اس آدم کی اولاد سے ہوں کہ جس کو فرشتوں نے سجدہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ، شیطان سے پوچھا اللہ تعالیٰ نے کہ تجھے کس چیز نے روکا تھا کہ تو آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرے، کس وجہ سے تو نے نہیں کیا؟ یہاں پر ایک بات یہ عرض کرتا چلوں کہ شیطان کے بارے میں ہمارے معاشرے میں یہ مشہور ہے کہ یہ فرشتہ ہے۔ شیطان ابلیس یہ فرشتہ نہیں ہے بلکہ یہ جنوں کی اولاد میں سے ہے، یعنی اس کی جو تخلیق ہے وہ نار سے ہے، آگ سے ہے، جنات سے ہے، اور یہ فرشتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عبادت کرنے کی وجہ سے اس کو فرشتوں کی صف میں شامل کر دیا۔ اللہ نے پوچھا کہ تو نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو یہ شیطان اللہ کی بارگاہ میں بتاتا ہے کہ انا خیر منہ، میں نے اس لیے سجدہ نہیں کیا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ آگ میں جو ہے بلندی ہوتی ہے اور مٹی میں پستی ہوتی ہے، تو اس لیے بلند پست کو جو ہے وہ سجدہ کیسے کر سکے؟ یہ اس نے تکبر والا جملہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں بولا۔ تو اس تکبر کی سزا کیا ملی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ تم نے جو تکبر کیا ہے، اس تکبر کی وجہ سے تو اس لائق نہیں ہے کہ یہاں جنت میں رہ سکے۔ اللہ نے فرمایا کہ میری جنت سے نکل جاؤ اور تم قیامت تک ذلیل لوگوں میں جو ہے شمار ہوتے رہو گے اور ذلت تمہارا مقدر بنی رہے گی۔ اب یہاں پر ایک بات یہ کہ تکبر یہ ایسی بری عادت ہے کہ جو انسان کے
عروج کو زوال میں بدل دیتی ہے، اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتی ہے، ذلت کا باعث بنتی ہے۔ تکبر کسی بھی اعتبار سے ہو وہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ علم کا تکبر ہو، عبادت کا تکبر ہو، دولت کا تکبر ہو، شہرت کا تکبر ہو، کسی بھی اعتبار سے جو تکبر ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو ہے ناپسندیدہ ہے، اور متکبر آدمی جو ہے اللہ کی بارگاہ سے سزا پاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں ایک رتی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت تو دور کی بات جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا۔ تو اس لیے تکبر اس کو جو ہے اپنے قریب نہ آنے دیا کرے۔ اللہ تعالیٰ مال کے اعتبار سے، حسن کے اعتبار سے، شہرت کے اعتبار سے، علم، عبادت، تقوی، پرہیزگاری، کسی بھی اعتبار سے اللہ کسی بھی صف میں لا کے کھڑا کر دے، پھر بھی بندہ مسلمان کا تقاضا اور اس کا حلیہ اور اس کی صورتحال یہ ہونی چاہیے جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ کے بندے وہ ہیں کہ جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ اِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب کوئی جاہل سلام کرتا ہے تو وہ اس کو جو ہے سلام کر کے گزر جاتے ہیں، اس سے بحث و بحث نہیں کرتے۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، ساری رات سجدوں میں اور رکوع میں گزار دیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ، ساری رات عبادت کر کے بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں دوزخ کی آگ سے محفوظ فرما۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ عاجزی کا معیار ہونا چاہیے کہ عبادت میں بھی کسی درجے پہ ہم پہنچ جائیں تو تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی ہے، ایسے جاہل صوفیوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے کہ ان کو 5 نمازیں پڑھنا نصیب ہو جائیں، کوئی روزے رکھنا نصیب ہو جائے تو وہ انسان کو انسان نہیں سمجھتے۔ ٹھیک ہے، ان کو سلام تک مطلب لینا گوارا نہیں کرتے کہ جی یہ بے نمازی ہے، یہ فلاں ہے، جی یہ عبادت نہیں کرتا جی نہیں۔ ہم نے سب سے پہلا جو رشتہ ہے وہ انسان ذات کا جو ہے ملحوظ رکھنا ہے۔ اگر آپ کے سامنے آنے والا انسان ہے تو سب سے پہلا حق جو ہے اس کے انسان ہونے کا یہ ہے کہ اس کا احترام اور عزت کی جائے، اور آپ عبادت نیکی کے جس درجے پہ ہیں اپنے آپ کو وہاں پر سپیریئر نہ سمجھیں، بڑا نہ سمجھیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک قول مشہور ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں کافر کو بھی جو ہے اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں۔ پوچھا گیا کیسے؟ آپ نے فرمایا اس لیے ممکن ہے کہ وہ ایمان قبول کرنے کے بعد مجھ سے بھی کسی اعلیٰ درجے پہ فیض ہو جائے۔ ٹھیک ہے، فرمایا کہ میں اس کو بھی جو ہے بہتر سمجھتا ہوں۔ تو اس لیے ہمارے ہاں تھوڑی تنگ نظری ہے، ہمارے ہاں تھوڑی تنگ دلی ہے، ہم جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی حدود میں اپنے آپ کو رکھ کر دوسرے کو پھر جو ہے انسان تک نہیں سمجھتے، مسلمان تک نہیں سمجھتے، تو یہ معاملہ غیر شرعی ہوتا ہے اور اللہ کی ناراضگی کو دعوت دینے والا ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں عاجزی ہے تو سرکار اسلام کا فرمان ہے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے عاجز بن جاتا ہے، جھک جاتا ہے، اپنے آپ کو جو ہے عاجز لوگوں کی صف میں کھڑا کر دیتا ہے، وہ جتنا جھکتا چلا جاتا ہے اللہ اتنا اس کو بلند فرما دیتا ہے، اللہ اتنا بلند فرما دیتا ہے۔ تو ہمارے ہاں بلندی کا معیار وہ نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے، تو ہم اپنے آپ کو جتنا اللہ کی بارگاہ میں عاجز بنا کے رکھیں گے اتنا اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے ہمیں بلند رتبہ عطا فرمائے گا۔ کالا انظرنی الی یوم یبعثون، شیطان کہنے لگا کہ مجھے قیامت تک زندگی کی مہلت دے دو۔ کالا انک من المنظرین، اللہ نے فرمایا جا تجھے مہلت مل گئی۔ کالا کہنے لگا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ میں تیرے بندوں کو ہدایت کے راستے سے گمراہ کرتا رہوں گا۔ اور شیطان کا یہ وار ہے، اس نے کہا ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، میں تیرے بندوں کو آگے سے بھی گمراہ کروں گا، وَمِن خَلْفِهِمْ، پیچھے سے گمراہ کروں گا، عَنْ أَيْمَانِهِمْ، دائیں جانب سے، شمالِهِمْ، بائیں جانب سے، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور ان میں سے اکثر شکر گزار نہیں ہوں گے۔ تو شیطان یہ ہمارا دشمن ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ دو مبین، تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کی چالوں کو سمجھو۔
یہ کبھی فرنٹ لائن اسٹیٹ پہ آ کے تمہارے ساتھ دشمنی کرتا ہے، کبھی بیک ڈور دشمنی کرتا ہے، کبھی رائٹ کبھی لیفٹ جو ہے وہ اس کے مختلف ہیلے اور حربے ہیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے کہ اللہم انی اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان، کہ یا باری تعالیٰ میں ہر شیطان کے شر سے جو ہے وہ تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو جب اللہ کے نبی جو ہے وہ شیطان سے اللہ کی پناہ لیتے ہیں، اور ہم اگر اس طرح غفلت میں رہیں گے تو لازمی بات ہے ہمارے اوپر حملے ہوں گے، اور شیطان ہر ایک پہ حملہ آور ہونے کی کوشش کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کے پیدا ہونے سے لے کر قبر میں منکر نکیر کے سوال کرنے تک وہ حملہ آور ہونے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ بندہ کسی طریقے سے ایمان سے ہاتھ دھو جائے۔ ٹھیک ہے، وہ مشہور آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ شیطان بادل کے پردے میں جو ہے رہ کر آواز دیتا ہے کہ عبد القادر میں تیرا رب ہوں اور میں تجھ پہ راضی ہو گیا، یہ رات کا جاگنا، عبادت کرنا، ذکر اذکار کرنا چھوڑ دے، بس تیرے لیے جو ہے میں نے معافی کا اعلان کر دیا۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز سنی نا، تو آپ ولایت کے اعلیٰ درجے پہ تھے، آپ اس بات کو جان گئے کہ میرا رب تو سجدوں میں راضی ہوتا ہے، میرا رب تو سجدوں پہ خوش ہوتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا رب ہو اور وہ مجھے منع کرے نماز سے، سجدے سے؟ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، پھر دوسری مرتبہ اس نے آواز دی، پھر جناب تیسری مرتبہ اس نے جب کہا تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرمانے لگے میرا رب سجدوں میں خوش ہوتا ہے، تو رب نہیں ہے، تو شیطان ہے، جا میں تجھ سے جو ہے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اور جو ہے اپنا مجھے جو ہے میرے معاملے میں دخل اندازی نہ کر۔ تو شیطان جب جانے لگا تو وہ پھر بھی وار کر کے گیا اور کہنے لگا کہ تم بڑے خوش نصیب ہو کہ تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا ہے، میں تم سے پہلے 40 لوگوں کو گمراہ کر کے آ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو پھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرمانے لگے کہ میرے علم نے نہیں بچایا تیرے شر سے، اللہ کے فضل نے جو ہے مجھے تیرے شر سے بچا لیا۔ ٹھیک ہے، تو یعنی یہ اس کے حملے ہوتے ہیں، وہ طرح طرح کے وسوسے ڈال کے، طرح طرح کی باتیں کر کے انسان کو سیدھے راستے سے جو ہے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، حتیٰ کہ جب منکر نکیر سوال کر رہے ہوتے ہیں تب دخل اندازی کرتا ہے، جب روح قبض ہو رہی ہوتی ہے تب دخل اندازی کرتا ہے۔ جب انسان کی روح قبض ہوتی ہے نا تو اس کو، مرنے والے کو اتنی پیاس لگتی ہے کہ 7 سمندروں کا پانی بھی اگر پلا دیا جائے تو اس کی پیاس نہ بجھے، تو یہ شیطان جو ہے پیالہ لے کے اس مرنے والے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور جب پیاس لگی ہوتی ہے تو اگر بندہ ایمان کے اعتبار سے کمزور ہو، عمل کے اعتبار سے کمزور ہو، یہ شیطان اس کو جو ہے پانی کا پیالہ پیش کرتا ہے، اور وہ مرنے والا اگر ایمان کے نور سے، نیک عمل کے نور سے معروم ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے مجھے پانی دے دے، تو شیطان اس کو کہتا ہے کہ اس شرط پہ پانی دے دوں گا کہ تو کہے کہ میرا کوئی رب نہیں۔ ٹھیک، پھر اس کے پیاس لگتی ہے، پھر دوسرا پیالہ لیتا ہے تو شیطانی شرط پہ دیتا ہے کہ تو کہے کہ میں کسی نبی رسول کو نہیں مانتا، اور جو صاحب ایمان ہوتا ہے، صاحب عمل ہوتا ہے، جس کی اللہ رسول کے ساتھ نسبت جڑی ہوتی ہے، وہ شیطان کے پیالے کو دیکھ کر، اس کے بلاوے اور دعوت کو دیکھ کر کہتا ہے کہ جا تو بھی جا، پانی بھی لے جا، میں اگر پانی پیوں گا تو اپنے نبی محمد مصطفیٰ سے حوض کوثر کا پانی پیوں گا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں تعلیم دی ہے کہ وہ ایسے ایسے جو ہے تمہارے اوپر حملہ آور جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ تو بحیثیت مومن، بحیثیت مسلمان ہمارے لیے ضروری ہے کہ ایک تو شیطان کی طرح کبھی بھی تکبر کا معاملہ جو ہے وہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سجدہ ریزی میں رکھنا چاہیے، اور پھر اللہ تعالیٰ دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے جس مقام اور مرتبے پہ ہمیں پہنچائے وہاں پہ تکبر جو ہے ہمارے قریب قریب نہ آئے، اور ہر مقام پہ رہتے ہوئے اپنے آپ کو عاجز بنا کے، شاکر بنا کے رکھنا چاہیے۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بندوں میں شامل فرما دے جن کو اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے بچا کے رکھتا ہے، شیطان کے شر سے ان کی حفاظت کرتا ہے، اور جو اس دنیا کی زندگی میں اور یہاں سے جاتے ہوئے ایمان کی دولت سے مالا مال رہتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی سوال کسی نمازی نے کوئی پوچھنا کرنا ہے؟
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في العلم صلاة دائمة بدوام ملك الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واصلح لنا شؤوننا كلها أمورنا. اللهم ربنا تقبل منا هذه الصلاة العصر ودرس القرآن مع جميع الحاضرين كما تقبلت من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وسلم.